الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 179 اور آیت نمبر 180. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والوں، لعلکم تتقون تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، ظلم سے بچ جاؤ. کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر کہ جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی کے پاس موت کے نشانات حاضر ہو جائے. ان ترک خیرن اگر اس نے چھوڑا ہے خیرن مال، الوصیۃ للوالدین تو فرض کر دیا گیا ہے وصیت تمہارے اوپر للوالدین اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف عدل کے ساتھ دستور کے مطابق. فمن بدلہ حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، یہ حق ہے متقین پرہیزگاروں پر. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے. قصاص برابری کو کہتے ہیں کہ قاتل جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے. اب یہ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ اب صرف قاتل کو اگر قتل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قصاص کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور آخرت میں اس پر قتل کا جرم نہیں ہوگا. کیونکہ جو مسلمان کو متعمدن قصدن قتل کرے، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں رہے گا، نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. اللہ نے فرمایا خالدن وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما قتل الناس جميعا، یہ ایسا ہے جس نے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کیا ہے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. پوری انسانیت کے قتل کا جتنا گناہ ہونا چاہیے اس ایک قتل کا اتنا ہی گناہ ہے. تو قاتل اگر قصاص میں اس کو قتل کیا جائے قصاص میں تو یہ قتل والے گناہ سے وہ بچ جائے گا. اب اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ امید ہے سارے گناہ اس کے معاف کر دیں گے اور اس کے لیے زندگی ہے، اس کے بعد وہ سزاؤں سے اس کو نجات مل جائے گی. یہ تو قاتل کے لیے. اس کے علاوہ اگر کسی کے قتل کرنے میں قاتل کو قتل کیا جائے تو باقی قاتل کے جو رشتہ دار ہیں وہ قتل ہونے سے بچ گئے، قاتل کے رشتہ دار قتل ہونے سے بچ گئے. تو قاتل کا جو خاندان ہے، رشتہ دار ہے، ان کے لیے یہ زندگی ہے. اس کے علاوہ اگر قتل میں صرف قاتل کو قتل کیا جائے اور سارے لوگ دیکھیں کہ قتل کا یہ جرم ہے تو پھر سارے لوگ جو ہے اسی طرح ظلماً کسی کو قتل کرنے سے بچ جائیں اور امن و امان جو ہے وہ پھیل جائے گی اور فتنہ فساد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اور تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی. قصاص میں ظاہری تو موت ہے، کسی کو قتل کرنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ موت نہیں، یہ زندگی. انسان جو ہے دیکھیں حقیقت میں انسان مرتا نہیں. دیکھو موت اگر آپ اس اعتبار سے لے لیں جیسے کافر کہتے تھے
اذا ضللنا فی الارض، اگر مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، بس مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک مرحلے سے، ایک عالم سے دوسرے مرحلے میں اور دوسرے عالم میں تبدیل ہوگے، عالم ارواح سے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم آخرت میں۔ تو انسان جو ہے مکمل ختم نہیں ہوتا، اب یہ ہے کہ یہ ایک اس کے لیے مستقر ہے دنیا، لیکن یہ اس کا یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں سے اس نے چلے جانا ہے، یہ دوسرے عالم میں منتقل ہوگا۔ اب آنے والے جو عالم ہے وہ اس سے زیادہ ہے، نہ 100 سال ہے، نہ 1000 ہے، نہ لاکھ ہے، نہ کروڑ سال ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہے۔ اگر ایک آدمی کو سزا ملے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی بہتر ہو جائے، تو یہ زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ اور تم ظلم سے بچ جاؤ، تو یہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو جو جاہلیت میں طریقہ تھا کہ قاتل کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی ساتھ قتل کرتے تھے، اب قاتل کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ فتنہ فساد ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو ایک امن والی زندگی حاصل ہوئی۔ تو اصل زندگی جو ہے امن والی ہے، اصل زندگی کیا ہے؟ امن۔ مسلمانوں کو جو امن والی زندگی ملتی ہے یہ اصل زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں جو ہے حیات ہے، زندگی ہے، پرامن زندگی مل رہی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عقل والا کیوں اللہ نے فرمایا؟ کہ جو ایمان والے ہیں وہ صحیح عقل والے ہیں۔ وہ دنیا عقل والا جو ہے تھوڑا نقصان قبول کرتا ہے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ عقل والا ہے۔ تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے نقصان کو دنیا میں تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ تکلیفوں سے اور عذابوں سے نجات کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو، جو کامل عقل والے ہوں۔ اللہ نے اس لیے ان کو مخاطب کیا تمام مومنین کو، تاکہ وہ تأمل کرے، سوچے، فی حکمت القصاص، قصاص کی حکمت میں سوچے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ اور تم ظلم سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر جب کسی کو موت حاضر ہو جائے، موت کے علامات حاضر ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں مر رہا ہوں۔ ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑے خیرن زیادہ مال، خیرن سے مال کثیر مراد لیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل ہے۔ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ ان مولا له اراد ان یوصی ولہ 700 درہم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اس کے یعنی اس کا جو ترکہ میراث باقی تھا وہ 700 درہم تھے۔ تو فمنعہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس سے خیر کثیر مراد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وصیت کرے، اگر وہ موت کے علامات حاضر ہو جائے تو اس پر فرض کیا ہے؟ وصیت ہے۔ اگر زیادہ مال اس نے چھوڑا ہے، کیا کون سی وصیت؟ للوالدین، کس کے لیے؟ للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اب یہ جو والدین کے لیے وصیت ہے اور رشتہ داروں کے لیے، یہ اس وقت فرض تھا جس وقت میراث کے آیات نہیں نازل ہوئے تھے۔ جب میراث کی آیات اللہ نے نازل فرمائے، پھر سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان بقول علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے میراث کے ذریعے۔ الا لا وصیۃ لوارث، خبردار یہ بات غور سے سنو، دل کھول کر سنو، لا وصیۃ لوارث، کان کھول کر سنو، لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ وارث کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے میراث کا حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا، اب وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اپنے وارث کو، ایک وارث کو وصیت کرو گے، باقی ورثہ کیا ہو جائیں گے؟ وصیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو
اس آیت میں وصیت کی آیت ہے، وصیت کہ جس وقت میراث کی آیت جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی تو وصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کرو اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ یہ وصیت کی آیت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ جاہلیت میں یہی طریقہ تھا کہ سارا کا سارا مال جو ہے اولاد اس پر قبضہ کر دیتے، اس کے والدین کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ میت جو آدمی فوت ہو جاتا اس کے والدین کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، حالانکہ شریعت میں اس کے والدین کے لیے حصہ مقرر ہے، سدس ہے، چھٹا حصہ والدین کے لیے، والدہ کے لیے بھی اور والد کے لیے بھی۔ تو جب اللہ نے حصہ مقرر فرمایا ہے ان کے لیے الگ الگ، تو اس کے بعد پھر وصیت باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب حصہ مقرر ہو گیا ہر وارث کے لیے، اب وصیت باقی نہیں ہے۔ لیکن شروع میں چونکہ سارا مال اولاد اس پر قبضہ کرتے تھے، مرد بچے بچیوں کو نہیں ملتا تھا۔ یہ جاہلیت کا رواج ہے جو آج کل جو ہے ہم اس رواج میں آئے ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ اس کے شکار، کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی اور ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ آیات ہے، ایک ایک لفظ پہ کتنے میں نماز میں پڑھے تو 100 نے کیا ہے، باوضو پڑھے نماز کے بغیر تو 25 نے کی، ہر لفظ پہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچے کو 2 بیٹیوں کے برابر دو، اپنے بچے کو 2 بیٹیوں کے برابر دو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون اس وقت یہ ترتیب اس طریقے سے اپنا میراث تقسیم کرتا ہے؟ والد اپنی زندگی میں بچوں کو اس لیے حصہ دیتا ہے کہ میرے بعد جو ہے بعد میں آپس میں لڑائی نہ کرے، بچیوں کا پھر بھی نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو صرف ایمان کے الفاظ نہیں ہے، جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق ہے جو آج کل ہم کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو ہے مار کھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو صراحتاً مقابلہ کرے، اس پر عمل نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک بہن نے اپنے بھائیوں سے حصہ مانگا، میراث کا حصہ، کہ جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دو، میں نادار ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے بچے ہیں۔ اس کے ایک خاوند فوت ہو گئے تھے، تو بھائی جو ہے ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چوک چوراہے پر اپنی بہن کو لٹکاتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں، تاکہ سب کو عبرت ملے کہ کوئی بہن اپنے بھائی سے میراث نہ لے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اب انہوں نے تو جو ہے اپنا جو اندر تھا نا وہ کفر وہ ظاہر کر دیا، اور ہمارا جو کفر ہے نا ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، وہ تب ظاہر ہوتا ہے جب جس وقت ہم میراث مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ہمارا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں تم سارے دنیا میں، پورے دنیا میں مسلمان تم غالب رہو گے کافروں پر، تم برتر ہوگے، تم معزز ہوگے اور تم غالب رہو گے اگر تم صحیح ایمان والے بن گئے۔ تو ایمان کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جو قرآن پاک کو سیکھتا نہیں، اس کو سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔ اس میں باقی تفصیل انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق